الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس عظیم مہینے میں جہاں کہ اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، یہ پورا مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے کہ جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ۔ تزکیہ نفس کے لیے سب سے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں عام دنوں میں انسان کھا پی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، باقی جو حلال امور ہیں، لیکن ماہ رمضان میں اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق طلوع فجر سے لے کے مغرب تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے کنٹرول کر لیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو جب ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے ان چیزوں سے جو عام دنوں میں جائز ہیں لیکن حالت روزہ میں حرام ہو جاتی ہیں، تو بدرجہ اولا عام دنوں میں ان حرام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اس میں سب سے بڑا پیغام تو ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا۔ ہدف روزہ ایک امیر کا غریب کی غربت، تنگ دستی اور فقر اور بھوک اور پیاس کا محسوس کرنا، پھر دوسرا روزے قیامت کی بھوک و پیاس کو محسوس کرنا، یہ روزے کی حالت میں انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ من فطر صائما، خطبے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزے دار کا افطار کیا، اب اس میں افطار سے مراد روزے دار غریب فقیر نہیں، مطلقاً اگر مالدار ارب پتی کروڑ پتی بھی روزہ دار ہے، اگر اس کا بھی آپ اس کی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ سب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پوری انسانیت اللہ کا پریوار ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، حدیث قدسی میں ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہے، انفعہم اقربہم الی اللہ انفعہم، اور جو اس مخلوقات کو جو فائدہ پہنچائے گا وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ تو اب اس مہینے میں ہم اپنے یتیم، غریب، بیوہ، مسکین، ان لوگوں کا خیال کرنا ضروری طور پہ، خصوصی طور پہ اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان محبت کا مہینہ ہے جس میں ایک دوسرے کو جو ہے کیا ہے مودت و محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں غصہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ غصے سے جو ہے کہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیز پہ بھی جو ہے کیا ہے اس روزے کی حالت میں کہا گیا ہے کہ آپ محبت اور جو ہے کیا ہے پیغام دیں دوسروں کو۔ تو ہم اپنے اس ماحول میں گنگا جمنی تہذیب جس بھارت گणراج کا ایک طرح امتیاز ہے کہ جس میں بہت سارے مذہب، بہت سارے دھرم رہتے ہیں، تو پیغام ہمارا یہ ہے، اسلام کا پیغام، ہر دھرم کا پیغام انسانیت ہے، کوئی بھی دھرم انسانیت کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ اور پوری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کی زبان جو چل رہی ہے یہ بہت دیر تک چلنے والی نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ چاہے جس دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر دھرم محبت، پیار، ایک دوسرے کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے، کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی مذہب مار کاٹ اور فتنہ اور فساد کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر الناصرین و معین لکل شیء ربیع وربیع القرآن فی شہر رمضان۔ جس طریقے سے انجمن امامیہ کے صدر محترم نے کہا تھا کہ 2 سال سے جو ہے وہ ہم لوگ صحیح سے عبادت نہیں کر سکے، تو پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا مصیبتوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے اب الحمدللہ جو ہے اجتماعی عبادت کے لحاظ سے فضا پاک ہے، صاف ہے۔ اس حالت میں آج کے ماحول میں دنیا جو پرآشوب زمانے میں ہم کو چاہیے کہ ہر انسان اپنے مقدس کتاب کی طرف رجوع کرے، جو بھی جس مسلک کا ہے، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو بھائی ہو، جو بھی ہوں، اپنی جو مقدس کتاب ہوتی ہے، کوئی کسی مذہب کی کتاب کسی کو فتنہ پھیلانے کے لیے، دوسرے مذاہب کے خلاف اکسانے کے لیے، ستانے کے لیے، نفرت کا پیغام دینے کے لیے نہیں آتی ہے۔ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب کا جو اصل دستور ہے، جو مقدس کتاب ہوتی ہے، وہ امن، پیار، محبت اور کا پیغام دیا کرتی ہے۔ تو ہماری کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کا ہر چیز کے لیے اگر بہار ہے تو ماہ مبارک رمضان بھی جو ہے وہ قرآن شریف کا بہار پایا جاتا ہے۔
تو قرآن شریف میں کیا ہے؟ صلح، پیار، محبت، انسانیت کا پیغام ہے. اور ماہ رمضان میں تمام عبادتوں میں سب سے لمبی اور چوڑی بڑی عبادت اگر کہا جائے وقت کے لحاظ سے وہ روزہ ہوتا ہے. اور روزہ سب سے زیادہ اخلاص اس میں پایا جاتا ہے. تو روزہ جس کا فلسفہ جو ہے حضرت صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. روزہ کیوں واجب قرار دیا؟ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. اخلاص کو مضبوط بنا دیتا ہے، صبر کو مضبوط چونکہ ہر چیز کا ایک لیمٹ ہوتی ہے. صبر کا پیمانہ کبھی بھرنے والا نہیں. صبر آپ جتنا بھی صبر کریں گے اس کا پیمانہ اور بڑھتا جاتا ہے، اس کی ظرفیت اور بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا یہ مہینہ صبر و استقامت کا، پیار و محبت کا، دوست و آشتی کا مہینہ ہے. ہم جو یہاں سے محبت لٹائیں گے، صبر کا پیغام دیں گے. دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی الاسلام و تسلیم. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم آگے آپ کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ملک میں ہم چاہتے ہیں امن و امان چاہیے، سکون چاہیے، پیار محبت چاہیے. دیکھیے ہر آدمی، ہندو مذہب ہندوؤں کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے اسلام مقدس ہے، سکھوں کے لیے ان کا مقدس ہے. ہر اپنی جگہ پر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں انسانیت کے نام سے. انسانیت میں سب کے سب ہم برابر ہیں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہم میں سچ مچ بھائی بھائی. تو ہم سب کے سب برابر ہیں. ہم چاہتے ہیں حکومت ہندوستان سے کہ آپ پیغام جو ہے وہ محبت کا دیں. آپ تھوڑا جو ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے امن کا پیغام دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن برقرار رہے، سکون برقرار رہے. اور یہ نفرت کی زبان چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ محبت سے پھول اٹھائے جاتے ہیں لیکن نفرت میں کانٹے کے علاوہ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہم صدیوں سال سے، ہزاروں سال سے اس ملک میں بھائی بھائی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک پریوار کی طرح سے ہیں. یہ ماہ رمضان میں ہم پیغام دیتے ہیں کہ رمضان میں آؤ، ہم آپ کے لیے مہمان نوازی کریں گے اور آپ کے تہوار میں ہم شریک ہیں اور آپ کے پروگرام میں ہم شریک، ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہیں. ماہ رمضان عبادت کا مہینہ، محبت کا مہینہ، امن کا مہینہ اور تمام عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. اس مسئلے میں جو ہے محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور تمام ریاست کے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں اور تمام ہم وطن ہندوستانیوں کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو محبت اور آشتی کا پیغام لے کر آیا ہے اور صلح و صفا کا پیغام لے کر آیا ہے، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام لے کر آیا ہے. جہاں پر انسان خاص کر مسلمان اس ماہ مبارک رمضان میں انفرادی طور پر عبادت انجام دیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر وغیرہ، وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اجتماعی سلسلے میں بھی ہم جو ہے ذمہ داری ادا کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے دوسرے پڑوسیوں کا اور اپنے محلے والوں کا، اپنے شہر والوں کا خیال رکھیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اللہ کی عبادت بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. جہاں پر ماہ رمضان میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں پر ایک اہم ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم و ملت کو موجودہ حالات سے باخبر کریں. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو دین کے سلسلے میں آگاہ کریں کہ دین کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیے گا ہماری طرف سے کوئی قصور ہے، موجودہ حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا بھی بہت سارا قصور ہے مسلمانوں کا. ہم نے دین کو پارٹ ٹائم جاب سمجھ لیا ہے، یعنی دین کے کچھ احکام پر عمل کریں گے اور کچھ احکام پر عمل نہیں کریں گے. یہ دین میں چلنے والا نہیں ہے. دین ایک ٹوٹل پیکیج کا نام ہے، پورا لینا ہے تبھی جا کر وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اب یہاں پر موجودہ دور میں جو حجاب کے مسئلے میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، یہاں کسی حد تک ہم بھی اس کے قصوروار ہیں. قصوروار اس لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے جو ہے اس پر پوری طرح سے پابندی نہیں کی ہے. حجاب دین کا لازمی حصہ بھی ہے، ضروری حصہ بھی ہے، واجب شرعی ہے. نہ صرف یہ کہ واجب شرعی ہے بلکہ ایک مسلمان عورت کی بہترین پہچان ہے.
ہماری خواتین ہماری عورتیں جو ہے حجاب سے پہچانی جاتی ہیں، اور یہ پردہ صرف عورتوں پر نہیں مردوں پر بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حدود الگ الگ ہیں، یہ پردہ جو ہے ایک پردے کا تعلق انسانیت سے ہے، جو بھی انسان ہوگا وہ با پردہ ہوگا، اور جو انسانیت کے دائرے سے نکل جائے گا وہ بے پردہ، جس طرح سے حیوانات بے پردہ رہتے ہیں۔ اب یہاں پر موجودہ حالات میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں، کچھ شر پسند افراد جو ہے اس عنوان کو لے کر مقدسات دینی میں دخالت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس ذریعے سے فتنہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح سے فتنے کے مخالف ہیں۔ اور اس پورے کے پورے مہینے میں ماہ صیام کے اس پہلی تاریخ سے لے کر کے وہ آخری تاریخ تک یہ مسجد عسکری میں ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے جہاں جہاں بھی افراد موجود ہیں، آباد ہیں، یہ ماہ صیام کا احترام اور ماہ صیام کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ حسب دستور امسال بھی مسجد عسکری میں، جیسا کہ صدر انجمن امامیہ جناب سید ضامن رضا صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ حسب دستور وہ پورے 24 گھنٹے میں جس قدر ممکن ہوتا ہے، ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہن تک، لوگوں کے مزاج تک یہ دینی اور سماجی اور قرآنی اور احادیث اور تمام کے تمام احکام اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ کی جو بھی قوانین ہیں ان کو اپنے بیانات، اپنے تقریروں، اپنے خطبوں کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ اسی سلسلے میں چونکہ ظاہر ہے کہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، سبھی مومنین ماشاءاللہ روزے سے رہتے ہیں، بچیوں میں بھی زیادہ ماشاءاللہ روزے کے پابند ہیں، یہ بہت فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ تو اس حساب سے وہ اور پھر وہ ایگزام بھی چل رہے ہیں، جیسے کبھی وہ SLC کے ایگزام چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ PUC کے ایگزام ہو جائیں گے، وہ شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ CET وغیرہ کے ایگزام بھی شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ مسجد مومنین سے بالکل بھری رہتی ہے، اور ماہ صیام میں خاص کر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو تمام کی تمام مشغولیت کے باوجود تمام کے تمام علماء کی کوشش یہی رہتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو کم سے کم وقت میں اپنی قوم و ملت کے بچوں اور بڑوں اور بزرگوں تک دین و شریعت کی باتوں کو منتقل کر دیا جائے، تاکہ وہ کسی کے بہکاوے اور کسی کے اشکال میں آئے بغیر کھل کر کے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انجمن امامیہ کی جانب سے جو ہے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں، کیونکہ 2 سال سے جو ہے کرونا کی وجہ سے رمضان المبارک میں جو ہے صحیح سے جو ہے ہم لوگ عبادت نہیں کر پائے، اور لوگوں کی خدمت جو ہے ڈھنگ سے جو ہے نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ سے ہم اس سال چاہتے ہیں کہ وہ 2 سال کا جو بھی ہمارا خرزہ ہے عبادت کا، وہ اس سال جو ہے تھوڑا دھوم دھام سے جو ہے عبادت کریں اور لوگوں کی جو ہے خدمت انجام دیں۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم نے آج یہ پریس میٹ بلائی ہے۔ اس میں کیا ہے، ہمارے انجمن امامیہ کی جانب سے جو ہے فجر کی نماز میں جو ہے نماز کے بعد جو ہے قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کے درمیان جو ہے دینیات مطلب مسئلہ و مسائل ہوتے ہیں نماز کے سلسلے میں، رمضان کے سلسلے، اس کے روزے کے سلسلے میں ہر طریقے سے جو ہے اس میں بیان کیا جائے گا۔ پھر جو ہے 5:30 بجے جو ہے ہمارے یہاں ایک مجلس ہوتی ہے ایصال ثواب کے لیے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ایصال ثواب کے لیے مومنین جو ہے وہ جو ہدیہ کرتے ہیں، تو 5:30 بجے سے 6:30 بجے تک مجلسیں ہوتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز، اس کے بعد جو ہے افطاری کا انتظام انجمن امامیہ کی جانب سے مومنین کے تعاون سے جو ہے اس کو انتظام کرتے ہیں، کیونکہ ابھی پہلے تو ہر سال بیٹھا کے کھلاتے تھے سب کو، ابھی جگہ کی تنگی ہے، تو پارسل سروس کا جو ہے، اور کرونا کا بھی ابھی 100% ختم نہیں ہوا ہے، تو پارسل سروس جو ہے ہم لوگ جتنے بھی روزے دار ادھر آتے ہیں سب کو جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جیسے افطاری ختم ہوتی ہے 8 بجے سے جو ہے پھر قرآن خوانی، بچوں کا الگ دینیات مسئلہ و مسائل، ہر طریقے کے جو ہے پروگرامز ہم لوگ یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں، اور شب قدر میں وغیرہ جو ہے رات بھر کی جو عبادتیں مسلسل جو 2 سال سے نہیں تھی، اس سال جو ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے علماء کے ساتھ، علماء کے تعاون کے ساتھ جو ہے یہ بھرپور کریں گے۔ یہ ایک اطلاع دینا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو انفارم کیا ہے۔ عورتوں کا بھی ایک انتظام ہمارا ہے، 2-3 ادارے عورتوں کے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر بھی پروگرامز ہیں،
اور جو ہے ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے. جیسے یہ 20 دن ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد جو ہے ان کے ایگزامز رہیں گے. ان عورتوں میں بھی, مومنات میں, مومنین میں, بچوں میں, سب جگہ ایگزامینیشنس ہوتے ہیں, اور ایگزامینیشنس کے بعد جو بھی ونرس ہوتے ہیں سب کو جو ہے ان کو پرائزز بھی دیے جائیں گے, اور جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے انعامات دیے جائیں گے. تو اس بات پر بھی موجودہ حالات کے پیش نظر زور دیا جا رہا ہے کہ مسجد کے ذریعے جو ہے عبادت کے ساتھ سماجی اور معاشی خدمات بھی انجام دیے جائیں. جی تو انشاءاللہ مسجد کے تحت کیا کام ہو رہے ہیں, جی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے لاسٹ جمعہ میں ہی اعلان کیے ہیں. ابھی مسجد کو صرف نماز کے حد تک محدود نہیں کریں گے, انشاءاللہ کمپیوٹر کلاسز بھی جو ہے آل ایجز کے لیے جو ہے بنانے کا اعلان لاسٹ جمعہ میں ہم نے کیا ہے. اور ایجوکیشن کے پیچھے جو ہے حالات حاضرہ کے حساب سے اپنے خود کے ایجوکیشن سینٹرز بنانے کے بھی ہم نے اعلان کیا ہے. مومنین جو ہے اس کے بارے میں آ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ قوم جو ہے بیدار ہوئی ہے. جو مسئلے ابھی یہ مہینے 2 مہینے سے جو مسئلے ہمارے کرناٹکا ریاست میں جو اٹھے ہیں, اس سلسلے میں جو ہے شکر ہے اللہ کا کہ جو سوئی ہوئی قوم تھی وہ جاگی ہے. اچھا سا ایک میسیج آیا ہے, بیدار ہوئے ہیں لوگ, بچے سے, بوڑھے سے. جو آدمی قوم کے بارے میں سوچتا نہیں تھا وہ بھی جو ہے آج اپنا جو ہے وقت دے رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے بول کے. ایک جو کچھ اللہ کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ جو ہے, اس جذبے کو بنا ٹھنڈا کیے کہ اسی جذبے کو جو ہے کنٹینیوشن کریں گے انشاءاللہ. اس کا کمپٹیشن رکھیں, حفظ علامات الحصار اور چھوٹے چھوٹے سورے, اور ایک تو مثلا حفظ بھی کرائیں گے اور اس کے بعد میننگ کے ساتھ, تاکہ پہلے آپ یہ سارے آرا کو شارٹ کیجیے, شارٹ کر کے سارے علماء سے رابطہ کیجیے جو ٹائم دے سکتا ہو. ہمارے یہاں ماشاءاللہ پبلک بھری رہتی ہے, یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور ٹائم ہے تو ریفارم ہو رہے جس میں مجالس حسینی چلتی ہیں, تو کیوں نہ جیسے ٹائم صاحب فائنل ہوتے چلے زیادہ سے زیادہ فائدہ نہیں. دوسرا یہ کہ 8 بجے جو ہمارے یہاں قرآن خوانی ہے, اگر ہم 8 بجے دعائے افتتاح, اس لیے کہ دعائے افتتاح کا ہر جگہ 15 منٹ لگتا ہے, 12-15 منٹ مشکل سے لگتا ہے. آپ کی طرح سے معلوم ہی نہیں معلوم ہے. جبکہ افتتاح ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے بعد کے جو اعمال ہیں ان میں سے اہم خاموش ہو جائے. پوری دنیا میں جو ہے افطار کے بعد ہی سارے پروگرام دعائے افتتاح سے شروعات ہوتی ہے. ہاں, مجالس حسینی وغیرہ سے جو ہے دعائے افتتاح شروعات کر کے پروگرام کرتے ہیں. تو غور کریں جو مناسب. 10-15 منٹ تقریر کرنا چاہتے ہیں یا کلاس لینا چاہتے ہیں, پہلے زور ہے, اور پھر جو قرآن خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے یہ کرتا رہتا ہے. وجہ سے کرونا مصیبتوں کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, وبا کی وجہ سے اب الحمدللہ جو ہے اجتماعی عبادت کے لحاظ سے فضا پاک ہے, صاف ہے. اس حالت میں آج کے ماحول میں دنیا جو کرے, جو بھی جس مسلک کا ہے, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہندو بھائی ہو, جو بھی ہوں, اپنی جو مقدس کتاب ہوتی ہے, کوئی کسی مذہب کی کتاب کسی کو فتنہ پھیلانے کے لیے, ہنسانے کے لیے, ستانے کے لیے, نفرت کا پیغام دینے کے لیے نہیں آتی ہے. تمام جتنے بھی مذاہب ہیں, مذاہب کا جو اصل دستور ہے, جو مقدس کتاب ہوتی ہے, وہ امن, پیار, محبت کا پیغام دیا کرتی ہے. That's